سورۃ الناس شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، بربی رب کی، الناس انسانوں کے، ملک بادشاہ کی، الناس انسانوں کے، الہی الہ کی، الناس انسانوں کے، من شر شر سے، الوسواس وسوسہ ڈالنے والے کے، الخناس بار بار پلٹ کر آنے والے کے، الذی وہ جو، یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدوری سینوں میں، الناس لوگوں کے، من الجنتی جنوں میں سے، والناس اور انسانوں میں سے۔ سورۃ الناس کی فضیلت آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس کی 6 آیات ہیں اور 20 کلمات ہیں۔ پچھلی سورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ قل اعوذ برب الفلق، ایک دفعہ رب الفلق کی بس پناہ مانگی گئی، اس کی پناہ طلب کی گئی۔ کس چیز کے شر سے بچنے کے لیے؟ ہر چیز کے شر سے بچنے کے لیے، خصوصاً غاسق، ساحر اور حاسد کے شر سے، 3 چیزوں کے شر سے۔ اب یہاں 3 بار اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ لی گئی ہے، پناہ مانگی گئی ہے۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اور ایک چیز کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، شیطان ازلی و ابدی دشمن، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بیرونی شر میں سے سب سے بڑا شر شیطان کا شر ہے۔ قرآن مجید جب مکمل ہوتا ہے تو انسان کے ایمان کا درجہ بہت اوپر چلا جاتا ہے، اس کے ارادے بہت بلند ہوتے ہیں، وہ زندگی میں بہت کچھ اللہ کی خاطر کرنا چاہتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ جن لوگوں نے آج سے پہلے قرآن مجید مکمل کیا، ہو سکتا ہے ان میں سے بھی کچھ لوگ یہاں موجود ہوں، وہ ان رکاوٹوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک رکاوٹ انسان کے اپنے اندر سے ہوتی، اپنے ہی گناہوں کی رکاوٹ ہوتی کہ وہ قرآن سے وہ تعلق نہیں رکھ پاتے جو رکھنا چاہیے، اللہ کی عبادت اس طرح نہیں کر پاتے جس طرح کرنی چاہیے، اللہ کے دین کی خدمت اس طرح نہیں کرتے جیسی کرنی چاہیے، اور پھر ایک رکاوٹ باہر سے آتی، اور وہ ہے شیطان کی ڈالی ہوئی رکاوٹ، جو غیر محسوس بھی ہوتی ہے اور انسانوں کی شکل میں بھی ہوتی۔ شیطان خود بھی وسوسے ڈالتا ہے اور دوسرے انسانوں کو بھی ٹول بنا کر استعمال کر کے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ کی پناہ لینی چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ اور بہت بڑا شر شیطان کا ہے، ماحول کا ہے، جو انسانوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ وہ ہمارے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے محبت کرنے والے ہمارے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، ہم پہ رحم کرتے ہوئے، ہم پہ ترس کھاتے ہوئے، ہم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے، اور بعض اوقات ہمارے دشمن ہمارے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں کہ اس کو کچھ کرنے نہیں دینا، یہ بھلا چلے تو صحیح اس راستے میں۔ ہاں، جو کمزور ہوگا وہ مغلوب ہو جائے گا، لیکن جو طاقتور ہوگا وہ غالب آ جائے گا۔ اور طاقت اصل میں کس کی طاقت ہے؟ اللہ کی طاقت ہے، اور اللہ کی طاقت کا فائدہ یا اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس کو طاقتور کرتا ہے؟ جو اللہ کی مدد لیتا ہے، اللہ کی پناہ لیتا ہے، جو اس کو پکارتا ہے، جو اس پر بھروسہ کرتا ہے، جو اس سے ڈرتا ہے، جو اس کی اطاعت کرتا ہے، جو اس پہ توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر اپنی رحمت سے بچاتا ہے ان سارے قسم کے نقصانات سے، اس سارے شر سے۔ تو آپ دیکھیے سورت کو دیکھتے ہیں، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں رب الناس کی، لوگوں کے رب کی، تمام انسانوں کے رب کی۔ رب کون ہے؟
جس نے پیدا کیا، خالق، وہ کون ہے جو ہے ہمارا مالک اور ہماری ہر چیز کا مالک، اور وہ کون ہے جو ہمارا مدبر ہے، جو ہمارا رازق ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی اور موت ہے، جو ہماری ہر چیز کے اوپر اختیار رکھتا ہے، ہمارا نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، جو ہمارا رب ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ابتدا سے لے کر آج تک ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہماری ساری ضروریات پوری کر رہا ہے، ہمیں دنیا میں گرو کرنے کے لیے جسمانی طور پر، روحانی طور پر، علمی طور پر، ہر اعتبار سے جو کچھ دیا اسی نے دیا ہے، جو ہماری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے، وہ ہے ہمارا رب، اور صرف ہمارا نہیں، رب الناس، تمام انسانوں کا، ہر ایک کی ضرورت پوری کر رہا ہے، ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو جس چیز پہ چاہے تصرف کرے، جس چیز کو جیسے چاہے استعمال کرے، اس کی اتھارٹی، اس کی ڈومینین، اس کا کنٹرول ہر چیز پر ہوتا ہے، وہ جس چیز کو جب جہاں سے چاہے لے لے، جس طرح چاہے استعمال کرے۔ ملک الناس، سب انسانوں کے بادشاہ اللہ، جہاں رب العالمین ہے وہاں مالک یوم الدین بھی ہے، ہمارے انجام کا مالک بھی وہی ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اور پھر لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے پاس ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، الملک القدوس، تو وہ ہے ملک الناس، الہ الناس، جو سارے لوگوں کا الہ ہے، اصل معبود وہی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اسی کی ہے مخلوق اور اسی کا چلے گا حکم، اسی کی عبادت کرنا سب پر لازم ہے۔ وہ اپنی الوہیت میں بھی اکیلا ہے، بادشاہ بھی اکیلا ہے، سب بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے اور سب کا رب ہے، سب کی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ تو یہ 3 بار پناہ مانگی گئی ہے، اور یہ شدید ترین ہے، یعنی جب ایک بات کو 3 بار کیا جائے مختلف طریقوں سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اہم معاملہ ہے۔ اور یہ پناہ لے کر کیا کہا گیا؟ من شر الوسواس، کہ اے اللہ مجھے وسواس کے شر سے بچا۔ وسواس کا معنی ہے موسوس، جو وسوسہ ڈالنے والا ہے، جیسے زلزال، تو مبالغے کے لیے یہ استعمال ہوا ہے، بہت زیادہ وسوسے ڈالنے والا، مراد ہے شیطان۔ اور وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ کسی بری چیز کا دل میں خیال پیدا کرنا، اندرونی اغوا، دل میں برے خیال کا آنا۔ کبھی برا خیال آتا ہے جو برے کام کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، اور کبھی برا خیال آتا ہے جو انسان کو پریشان کر دیتا ہے، غمگین کر دیتا ہے۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ بیٹھے بیٹھے پھر رونے لگے؟ یعنی آپ اپنی نماز میں ایسے مصروف ہیں خشوع کے ساتھ، اچانک کیا ہوتا ہے؟ وہ وسوسہ ڈال کے چلا جاتا ہے اور آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ آپ نے کون سی رکعت پڑھنی ہے۔ تو یہ کس نے آپ کی نماز خراب کی؟ اسی وسواس نے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ صرف ایک بار نہیں آتا، الخناس، پوری توجہ رکھتا ہے، دوبارہ تو نہیں متوجہ ہو گیا، پھر وسوسہ ڈالو، میں کہتے سب سے زیادہ وہ کہاں ہمارے پیچھے ہوتا ہے؟ جب ہم سب سے زیادہ اہم کام کر رہے تھے، اللہ کی عبادت، جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ اور ہر شخص کا یہ مسئلہ ہے، ہر شخص کا، کہ میری نماز میں کنسنٹریشن نہیں ہوتا، مجھے بہت خیال آتے ہیں، ان سے کیسے بچوں؟ کتنی بڑی مشکل ہے نا۔ پھر کب آتے ہیں بہت خیال؟ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایون وضو میں کچھ لوگوں کو بہت مسئلہ ہو جاتا ہے کہ میں ابھی پاک نہیں، وہ بار بار ہاتھ دھوتے ہیں، بار بار ان کو وہم ہو جاتا ہے، بار بار استنجا کرتے ہیں، بار بار نہاتے ہیں کہ ابھی ہم پاک نہیں ہوئے، پاک نہیں ہوئے۔ اس طرح شیطان ان کے پیچھے لگ کے ان کا وقت ضائع کرتا ہے، کیونکہ وہ وضو جو آپ 5 منٹ میں کرنے والے ہیں اس کو آپ گھنٹہ لگا دیتے ہیں، آپ واش روم سے نکل کے ہی نہیں دیتے۔ کتنی بڑی مشکل ہے۔ تو یہ وسواس جو ہے دل کے اندر یا سینے میں، جس میں دل ہے، دل سینے کے اندر ایسے ہی ہے جیسے گھر میں ایک کمرہ ہو،
یعنی آپ کے صحن میں کوئی چیز آ جائے، داخل ہو جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ صحن میں جب کوئی بچہ شور کر رہا ہو تو ساری جگہوں پہ جاتا ہے اس کا شور، تو شیطان سینے پہ آ جاتا ہے اور پھر وہ دل تک پہنچ جاتا ہے، یعنی بڑے پیمانے پر اپنا کام کرتا ہے۔ الخناس، بار بار پلٹ کے آتا ہے۔ خناس وہ ہوتا ہے جو پیچھے پھٹتا ہے تھوڑا سا، پھر واپس آ جاتا ہے، پھر پلٹ کے، پھر یعنی ایسا حملہ آور، شدید حملہ آور ہوتا ہے نا، جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرتا ہے، جانے کا نام نہیں لیتا، یعنی پیچھے دبک جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، اور پھر آ کے ایسی خاموش آواز آپ کے اندر پیدا کرتا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، غیر محسوس طریقے سے دل میں وسوسہ ڈال کے چلا جاتا ہے۔ وسوسہ سے مخفی آواز کو کہتے ہیں، چھپی ہوئی آواز جو ویسے پتہ ہی نہیں چلتی۔ اور خناس میں آپ دیکھیے کہ خنس ان ستاروں کو کہا گیا نا جو سیدھی چال چلتے چلتے کیا کرتے ہیں؟ الٹی چلنے لگتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ کون ہے وہ؟ من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان ڈائریکٹ آپ پر آتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی اور پہ جا کے وہ کوئی اس سے ایسا کام کراتا ہے کہ آپ اپنے کام پہ توجہ نہ کر سکیں۔ عموماً ماؤں کو اس بات کا تجربہ ہوا ہوگا کہ جب وہ نماز پڑھنے لگتی ہیں تو بچے کیا کرنے لگتے ہیں؟ یا رونے لگتے ہیں، یا کچھ چیزیں توڑنے پھوڑنے لگتے ہیں، یا کسی خطرناک چیز میں ہاتھ ڈالنے لگتے ہیں، یا کہتے ہیں ہمیں واش روم جانا ہے۔ یعنی اس طرح آپ کی نماز ڈسٹرب کرتے ہیں، یا جب بھی آپ قرآن پڑھنے لگے تو آپ کو پریشان کریں گے۔ ویسے کھیل رہے ہوں گے، جو ہی دیکھیں گے ماں کوئی اچھا کام کرنے لگی، سب چھوڑ چھاڑ کے آ رہے ہوں، شیطان نے اس کو بہکایا، وہ آ گیا آپ کو پریشان کرنے کے لیے۔ نہ وہ چھوٹے کو چھوڑتا ہے، نہ وہ بڑے کو چھوڑتا ہے۔ وہ لوگوں کو جا کے کہتا ہے کہ یہ سوچو یہ سوچو، پھر لوگ اس کے مطابق آ کے افواہیں پھیلاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کبھی الزام تراشی کرنے لگتے ہیں، کسی نہ کسی طرح آپ کا سکون ختم کرتے ہیں، آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں تاکہ آپ اہم کام نہ کر سکیں۔ جو ہی آپ سارے کاموں سے فارغ ہو کر کنسنٹریشن کے ساتھ کوئی بھی اچھا نیکی کا کام کرنے لگیں گے تو کیا ہوگا؟ کوئی ایسی فون کال آ جائے گی کہ سنتے ہی آپ سخت ڈسٹرب ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اور آپ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے سوچ رہے ہوں گے، اور جو کام کرنے کا ہے وہ یا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس وسواس کا؟ کہ انسان کو خیر کے کام سے روک دیا جائے۔ تو شر اندر سے بھی وسوسے اور باہر سے بھی لوگوں کے یا جنوں کے ذریعے، یعنی دوسروں کو وہ برے کام لگا کر خود پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور پھر جب دیکھتا ہے کہ ذرا کمی آنے لگے وہ واپس آ کے دوبارہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ 24/7 اپنا کام کرتا ہے، کوئی ایک بھی چھٹی نہیں کرتا۔ ہم تو بیچ بیچ میں چھٹیاں کر لیتے ہیں، قرآن پڑھنے سے چھٹی، ذکر سے چھٹی، کچھ نہ کچھ چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہی چھوڑتے ہیں، جہاں چھوڑتے ہیں اسی راستے سے داخل ہو جاتا ہے، وہیں سے آ جاتا ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان ویسے بھی لگا ہوا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، ما منکم من احد وقد وکل اللہ بہ قرینہ من الجن، تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کے ساتھ اس کا قرین جنوں میں سے نہ لگا اس کا ساتھ۔ لیکن اس کا علاج کیا ہے پھر؟ کیسے بگائیں اس کو، کیسے دور کریں، کیسے بچیں اس سے؟ معوذتین ہی کے ذریعے، اعوذ باللہ کے ذریعے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تعوذات۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اس کا زور کس پہ نہیں چلتا؟ ایمان والوں پر۔ یقین مانیے جب آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، کوئی شخص آپ کو بڑی سے بڑی بات سنا جائے، کوئی گالی دے جائے، کوئی الزام لگا جائے، کچھ کر جائے، آپ کے دل کی حالت کیا ہوتی؟ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں، آپ پرواہ نہیں کرتے۔ اس میں اس کو اور غصہ آتا ہے، میں نے اتنی باتیں سنائی، اس نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ وہ اور انسانوں کو بھی ساتھ ملا لیتا ہے اور ان سے بھی غصہ کرواتا ہے، اور بڑا حملہ کرتا ہے، اور بڑا حملہ کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہے ایک موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ جواب نہیں دے رہے تھے، بالآخر تنگ آ کے جواب دیا کہ میں سے چپ تو کراؤں، جیسے ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا، صبر 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 صبر، اور ایک دفعہ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھٹ پڑتے ہیں، اگلی پچھلی کسر نکال دیتے ہیں، آؤ میں اب تمہیں بتاؤں۔ یہیں سے شیطان کو آنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا، کنٹرول کرنا، روکنا،
بڑا ضروری، ورنہ انسان انسانوں کے درمیان تعلقات خراب کر دیتا ہے، کیونکہ آپ اس غصے میں آ چکے ہوتے ہیں. اور جب آپ غصے میں آتے ہیں تو آپ کو اپنی زبان پہ کنٹرول رہتا ہے؟ اپنے خیالات پہ کنٹرول رہتا ہے؟ نہیں. پھر آپ جو دل چاہے بولتے ہیں، اور جو آپ بول رہے ہیں وہ دوسرا سن رہا ہے اور اپنے دل پہ لے رہا ہے. آپ تو کہہ کے بھول گئے، آپ کا تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا اب جب آپ نے بول لیا. جو اندر لاوا تو سارا باہر نکل آیا، لیکن جس پہ ڈالا اپنے وہ نزلہ، اس کا اب کیا حال ہے؟ اس کو تو لگ گیا نا وائرس. اب تو اس کو صحت ہوتے ہوتے ہوگی نا، جس کو آپ نے مصیبت میں ڈالا. اب اور ہوتا کیا، کچھ باتیں تو زندگی بھر نہیں بھولتی، پھر پلٹ پلٹ کے انسان پچھلی باتوں کو دہراتا رہتا ہے اور بیٹھے بیٹھے رونے لگتا ہے. اچھا وہ فلاں وقت فلاں نے مجھے یہ کہا تھا، سیلف پٹی کا شکار ہو جاتا ہے. تو ایسے مواقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس چھپے دشمن سے جو چھپ کے بھی آتا ہے اور دوسروں کے ذریعے بھی آتا ہے اور انسان پہ قابو پانے کی کوشش کرتا ہے. خلق الانسان ضعیفا، تو انسان مضبوط کب ہوتا ہے؟ ایک انسان کمزور ہے نا، دوسروں کا سہارا چاہتا ہے پھر. لیکن اصل سہارا کون ہے؟ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. ایسے شخص کو پناہ ملتی ہے. پھر ایسا شخص اصل میں اسٹرانگ ہوتا ہے، جو اپنے پھر حواس پہ بھی قابو پا لیتا، اپنی زبان پہ بھی قابو پا لیتا. اس کا کام نہیں متاثر ہوتا، ساری باتیں سن کے ادھر ان کو پھینک کے باہر، اور اس کے بعد پھر اپنا کام شروع کر دیتا ہے. سنی ان سنی، گویا سنا ہی نہیں، تب کام چلتا ہے. ورنہ آپ ہر تھوڑی دیر بعد گر جائیں گے، شیطان قابو پا لے گا آپ پہ. ہر تھوڑی دیر بعد گرے پڑے ہوں گے. کتنی دفعہ کوئی آپ کو اٹھائے گا، کتنی دفعہ کوئی پش کرے گا. اب قرآن مکمل ہو رہا ہے مثلاً، تو ہر شخص خوف کا شکار ہے. آپ میں سے کیا خوف ہے آپ کو؟ بتائیے. پتہ نہیں ہم اس راہ پر قائم رہ سکیں گے یا نہیں، ثابت قدمی ہوگی یا نہیں. یہ کون خوف ڈال رہا ہے آپ کے دل میں؟ شیطان. کیونکہ پہلے وہ خوف ڈالتا ہے، پھر آپ کے کانفیڈنس کو ختم کرتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے کچھ. یہاں تو اتنی پروٹیکشن ملی ہوئی تھی آپ کو، لوگ پش کرنے والے تھے، موٹیویٹ کرنے والے تھے، ہر روز غذا ملتی تھی تو آپ کرتے تھے. اب تو یہ ہے نہیں، لہذا تم کچھ کر بھی نہیں سکتے. جس کے بھی دل میں خوف ہے وہ سب یہ کہیں کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل. جب تک آپ اللہ کا دامن تھامے رکھیں گے، اللہ کی پناہ لیں گے، کوئی آپ کو اس رستے سے ہٹا ہی نہیں سکتا. آپ استقامت کا پہاڑ بن جائیں گے. پہاڑوں کو کوئی ہلا سکتا اپنی جگہ سے؟ نہیں ہلا سکتا. آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ کو یقین اور توکل اور بھروسہ ہوگا، اللہ کی کتاب کو آپ نے تھاما ہوگا، یہ خناس پیچھے ہٹ جائے گا، آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گا. لیکن اگر آپ نے یہ چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، ذکر چھوڑ دیا، عبادت چھوڑ دی، تو پھر کس کو موقع مل جائے گا آپ پر قابو پانے کا؟ شیطان کو. شیطان کون ہے؟ آپ کا دوست یا دشمن؟ دشمن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے لیے زندگی تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے ہم اس کو. قَالَ يَا رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اللہ میں اندھا کیوں اٹھا؟ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی تو نے ان کو بھلا دیا. یہ صرف حفظ کر کے بلانا نہیں، یہ اس طرح بھی بلانا ہے کہ قرآن کو نہ پڑھے، کوئی بھی جو نہ پڑھے وہ بھول جاتا ہے کہ کیا مطلب ہے ان آیتوں کا. جیسے پڑھا ہی نہ کو بھی، ترجمہ بھول جاتا ہے، تفسیر بھول جاتا ہے، معنی، مفہوم، مقصد، روح، ہر چیز ختم ہو جاتی. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا. اسی طرح جیسا تم نے کیا، کما تدین تدان، جیسا کیا ویسا ہی اب بھرو گے. تو حل کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ اس خوف کا علاج کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اس کو پکڑ کے رکھنا ہے، قرآن کو پکڑ کے رکھنا ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا. اصل مرض کیا ہے جس کی وجہ سے انسان یہ تین کام چھوڑتا ہے؟
تزکیہ کا کام ذکر اور نماز کون چھوڑتا ہے؟ جو دنیا کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتا، دنیا دنیا دنیا، کھانا، کپڑے، گھر، شادی، بچے، سسرال، مہمان، سیر و تفریح، بس جابز ادھر ادھر، اور قرآن وہ واپس اوپر شیلف پہ چلا گیا۔ نہ خود پڑھتے ہیں، نہ نمازوں میں پڑھتے ہیں، جو سپارہ یاد کیا وہ بھی بھول گیا، اور پھر نہ درس تدریس کا کوئی کام۔ ہم نے پڑھا تھا کبھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لیکن وہ ہوتے ہیں کچھ خوش نصیب جو یہ کام کرتے ہیں، سب کا کام تھوڑی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کس کو موقع مل جاتا ہے آپ پہ قابو پانے کا؟ شیطان کو۔ اب یہ آپ کے اپنے اس پہ ہے کہ آپ اس کو موقع دیں اپنے اوپر قابو پانے کا، یا پھر آپ اس پہ قابو پا جائیں۔ آپ قابو پا سکتے ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ، کسی انسان کے سہارے نہیں ہو سکتا۔ یہ انسانوں کے سہارے کی بجائے اللہ کا سہارا لیں، خوب خوب اس کو پکاریں، ہر حال میں پکاریں، ہر ضرورت پہ پکاریں۔ وہ رب الناس ہے، وہ رب العالمین ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کا آغاز کس سے ہوا تھا؟ الحمدللہ سے، الحمدللہ رب العالمین، اور اختتام کس پہ ہو رہا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ اور وہاں بھی اللہ کی صفات تھی، تین چیزوں کا ذکر آیا تھا نا، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ وہاں ہم نے کیا وعدہ کیا تھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیوں ایاک نستعین؟ کیوں؟ اس شیطان سے بچنے کے لیے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ جن لوگوں نے قرآن پڑھا، دین پڑھا اور اس پر عمل کیا، اور تو ان سے راضی ہو، ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلانا۔ جو لوگ قرآن کا کورس کر گئے، پڑھ گئے، سب کچھ کر کے بھلا گئے، ہمیں ان کے راستے پہ نہیں چلنا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نہیں چلنا ان کے راستے پہ جن سے تو غضبناک ہو گئے، جن پہ تیرا غصہ نازل ہوا، بلائیں نازل ہوئیں، عذاب نازل ہوا، مصیبتوں میں پڑے اور سب کچھ بھول گئے۔ اور وہ جو بھٹک گئے، چل رہے تھے سیدھی راہ، وہ بیچ میں کسی نے باتوں میں لگا لیا اور نظریہ آگے اور ادھر ادھر کی چیزیں، چل پڑے کسی اور راہ۔ اللہ ان کی طرف بھی نہیں جانا، ہمیں تیرے دامن کو تھامنا ہے۔ توکل، تقوی، صبر، یقین، علم نافع کا حصول، صحبت صالح، توفنا مع الابرار۔ یہ جنگ صرف یہاں ختم نہیں ہو جاتی، یہ موت تک، حتیٰ کہ مرنے کے وقت بھی شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے، تو اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ وَأَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ، کہ اللہ اس وقت بھی مجھے وہ بہکائے نہ، اس وقت میں اس کی چالوں میں نہ آؤں۔ تو سب سے خطرناک فتنہ چھپا دشمن شیطان ہے۔ اس کی چالیں تو بہت سی ہیں، اس وقت چونکہ موضوع یہ نہیں ہے، آپ پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں کہ کس کس طریقے سے انسانوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، حرام چیزوں کو، غلط چیزوں کو خوشنما بنا کے دکھاتا ہے۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، برے کاموں کو اچھا بنا کے دکھاتا ہے، تم تو سب بہت ہی اچھا کر رہے ہو۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو شیطان ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم آگاہ نہیں ہوتے۔ اس لیے اس موقع پر میں چاہوں گی کہ آپ 30واں پارہ لفظی ترجمہ اس کو بس اپنا حرز جان بنا لیں، پڑھیں اور پڑھائیں۔ آپ میں سے ہر ایک لازماً اس سپارے کو کسی نہ کسی کو پڑھائیں، لفظی ترجمہ بھی، حفظ بھی، تجوید بھی اس کی، اور اس کا معنی بھی، اور سبق اپنے لیے لے۔ جب پڑھا کسی کو رہے ہوں تو نصیحت کس کو کریں؟ اپنے کو کریں، کیونکہ فائدہ آپ کو ہوگا۔ معنی الکلمات میں ایک ہی لفظ ہے، الخناس، الذی یختفی ویہرب عند ذکر اللہ، وہ جو چھپ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے اللہ کا ذکر کرنے پر، اور جب ذکر نہیں کرتے پھر کیا کرتا ہے؟ واپس آ جاتا ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ بچ جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ وقفات میں قل اعوذ برب الناس فی سورة الفلق جاء فی الاستعاذۃ بصفۃ واحدۃ وہی برب الفلق۔ سورۃ الفلق میں ایک صفت آئی ہے جس کے ذریعے استعاذہ یعنی پناہ لی گئی، اور وہ ہے رب الفلق۔
وفی سورۃ الناس جاء فی الاستعاذۃ بثلاث صفات، سورۃ الناس میں 3 صفات کا ذکر ہے، مع ان المستعاذ منہ فی الاولى 3 امور والمستعاذ منہ فی الثانیۃ امر واحد. ایک صفت کے ذریعے پناہ لی گئی 3 چیزوں سے، اور یہاں 3 صفات سے اللہ کی پناہ لی گئی ایک چیز سے. کیوں؟ وَلِخَطَرِ الْأَمْرِ الْوَاحِدِ جَاءَتِ الصِّفَاتُ الثَّلَاث، ایک خطرے کے لیے 3 صفات کا ذکر آیا ہے، اور وہ خطرہ ہے شیطان کا. السؤال فی سورۃ الفلق استعیذ بصفۃ واحدہ من 3 شرور، سورۃ الفلق میں ایک صفت کے ساتھ 3 شر سے بچنے کی دعا کی گئی ہے. وفی سورۃ الناس استعیذ ب3 صفات من شر واحد فلماذا، اور سورۃ الناس میں اس کے برعکس 3 صفات کے ذریعے ایک شر سے بچنے کی دعا کی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ شر سب کی بنیاد بھی یہی ہے، کیونکہ ساحر کے پیچھے بھی کون ہوتا ہے، اور غاسق میں بھی زیادہ شیطان ہی پھر رہا ہوتا ہے، اور حاسد کے پیچھے بھی کون ہوتا ہے، شیطان. حسد وہ پہلا گناہ ہے نا جو آسمان پر ہوا، کس نے کیا؟ شیطان نے. اور زمین پر کس نے کیا؟ حابیل کے ساتھ جب قابیل کا معاملہ پیش آیا، قابیل نے. اور اب بھی آپ دیکھیں تو بہت سے گناہوں اور برائیوں کی جڑ جو ہے وہ حسد ہوتا ہے. دل میں ایک آگ لگتی ہے، پھر انسان غیبت شروع کر دیتا ہے، الزام تراشی شروع کر دیتا ہے، دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کر بیٹھتا ہے، اور پھر جب تعلقات خراب ہوتے ہیں تو سازشیں کرتا ہے راتوں کو. تو پھر کیا کرتا ہے؟ جادوگروں کے پاس چلا جاتا ہے اور سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی کچھ ہو رہا ہے نا معاشرے میں، سارے مسائل یہیں سے جنم لیتے ہیں. نمبر 5 قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس فان قیل لما قدم وصفه تعالی برب ثم بملک ثم بإلہ. اگر یہ کہا جائے کہ سب سے پہلے رب کا ذکر آیا، پھر ملک کا، پھر الہ کا، تو سب سے پہلے رب کا ذکر کیوں آیا ہے؟ فالجواب ان هذا على الترتیب فی الارتقاء الى الاعلی، تو یہ اعلیٰ کی طرف جانے کی ترتیب ہے. وذلك ان الرب قد يطلق على كثير من الناس فيقال فلان رب الدار وشبه ذلك، کیونکہ رب کا اطلاق بہت سے لوگوں پر ہوتا ہے، جیسے فلاں گھر کا مالک ہے. ولا شک انہم اعلی من سائر الناس، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سارے لوگوں سے اعلیٰ ہوتا ہے. فبدأ به الاشتراک معناه، تو اس سے آغاز کیا گیا معنی کے اشتراک کے لیے. واما الملک فلا یوصف به الا احد من الناس، اور جو ملک ہوتا ہے وہ لوگوں میں سے کوئی ایک ہی ہوتا ہے، سب بادشاہ نہیں ہوتے. وہم الملوک ولا شک انہم اعلی من سائر الناس، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ملک جو ہوتا ہے باقی لوگوں سے اعلیٰ ہوتا ہے. فلذلک جاء به بعد الرب، اسی لیے یہ رب کے بعد آیا. واما الالہ فہو اعلی من الملک، الہ جو ہوتا ہے وہ بادشاہ سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے. ولذلک لا يدعی الملوک انہم آلہہ، اسی لیے ملوک دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ الہ بھی ہیں. فانما الالہ واحد، کیونکہ الہ تو بس ایک ہی ہے. لا شریک لہ ولا نظیر، اس کا کوئی شریک اور کوئی مثال نہیں. فلذلک ختم بہ، اسی پر اختتام ہوا، اس سے آگے پھر کوئی اور صفت نہیں بیان کی گئی، کیونکہ الہ سب سے بڑا ہوتا ہے. السؤال ما وجہ ترتیب وصف اللہ بالرب ثم الملک ثم الالہ فی هذه السورہ؟ الترتیب فی الارتقاء. نمبر 6 من شر الوسواس الخناس وسوسۃ الشیطان فی صدر الانسان بانواع کثیرہ. انسان کے سینے میں مختلف طرح کے وسوسے شیطان ڈالتا ہے. منہا افساد الایمان والتشکیک فی العقائد. شیطان کے وسوسے کی ایک قسم کیا ہے؟ ایمان اور عقیدے میں شک ڈالنا، فساد ڈالنا. ایمان کا بگاڑ، عقیدے میں شک. فَإِن لَّمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ أَمَرَهُ بِالْمَعَاصِي، جب وہ کسی کے عقیدے میں بگاڑ نہیں پیدا کر سکتا تو پھر کیا کرتا ہے شیطان؟ اس کو کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ گناہ کرنے کا. فَإِن لَّمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ، اگر وہ اس پہ بھی قابو نہیں پاتا، ثَبَّتَهُ عَنِ الطَّاعَاتِ، تو اس کو کس سے روک دیتا ہے؟ اطاعت کے کام کرنے سے، یعنی اچھے اچھے کاموں سے روک دیتا ہے. استغفر اللہ. ترتیب دیکھیے آپ شیطان کی چالوں کی ترتیب دیکھیے. سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ عقیدہ بگاڑتا ہے. لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص عقیدے میں بہت مضبوط ہے،
پھر کیا کرتا ہے؟ گناہوں میں ڈالتا ہے. دیکھتا ہے یہ تو نہیں گناہ کرتا، اس طرف جاتا ہی نہیں، کسی حرام چیز کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، تو پھر کیا کرتا ہے؟ اس کو سستی ڈالتا ہے اس کے اندر، نیک کاموں میں رکاوٹ. اب پڑھ لیا جتنا قرآن پڑھنا تھا، اب اور کیا کرنا، کافی ہے. سستی سستی، اچھا آج شروع کروں گی، کل کروں گی، یہ کام کر لوں پھر کروں گی، وہ کام ہو جائے پھر کروں گی، وہ آ جائے پھر یہ چلا جائے، پتہ نہیں کیا سے کیا، حتیٰ کہ وہ ٹلا کے جو نیکی کے کرنے کا کام ہے وہ روک دیتا ہے، کرنے نہیں دیتا. وَإِن لَّمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ ذَلِكَ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الرِّيَاءُ فِي الطَّاعَاتِ لِيُحْبِطَهَا. اگر وہ اس پہ قابو نہیں پاتا اور بندہ نیکی کے کام کر ہی لیتا ہے تو اس پہ ریاکاری داخل کر دیتا ہے تاکہ اس کا عمل ہی ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے. دیکھو تم نے یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، اس کو دکھاؤ، اس کو بتاؤ. حتیٰ کہ والدین، استادوں اور سب کی نظروں میں انسان اچھا بننا چاہتا ہے اور ہر ایک کو اپنے نیکیوں کے قصے سنانا شروع کر دیتا ہے اور اپنا عمل ضائع کر دیتا ہے. فَإِن سَلِمَ مِن ذَلِكَ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الْعُجْبَ بِنَفْسِهِ. پھر اگر وہ ریاکاری کرانے سے باز رہتا تو اپنے نفس پہ عجب کہ میں بڑا اچھا ہوں، میں سب سے اچھا ہوں، عجب اس کے اندر ڈال دیتا ہے. یعنی کہ سیلف پریز اور سیلف پائٹی جو ہے، یعنی اس کی طرف اس کا دھیان چلا جاتا ہے. وَاسْتِكْثَارُ عَمَلِهِ، کہ میں بڑے زیادہ اچھے اچھے کام کرتا ہوں. وَمِن ذَلِكَ أَنَّهُ يُوقِدُ فِي الْقَلْبِ نَارَ الْحَسَدِ وَالْحِقْدِ وَالْغَضَبِ. جب یہ ایروگنس آتی ہے کہ میں نیک ہوں اور میں سب سے اچھا ہوں تو اس کے دل کے اندر وہ بھڑکا دیتا ہے آگ. کس چیز کی؟ حسد کی. وہ دیکھتا ہے میرے سے آگے کوئی جا رہا ہے، اوہ ہو کاش یہ نہ جا سکے، اور اس کی لیگ پولنگ شروع کر دیتا ہے اور اسے جلنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے خلاف حقد اور بغض رکھتا ہے، اور پھر کبھی کبھی غصے میں آ کے اس کو سنا بھی دیتا ہے. حتی یقود الانسان الی شر الاعمال واقبح الاحوال. یہاں تک کہ انسان کو لے جاتا ہے بدترین اعمال اور بدترین حالات کی طرف. یعنی انسان ایسی کھائی میں جا گرتا ہے، وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، وہ روزے بھی رکھ رہا ہے، وہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کرتا، اس پہ غصہ، اس کی غیبت، اس کے خلاف کوئی بات، اس کے. اور آپ دیکھیے کہ آپ کو کئی ایسے لوگ نظر آتے ہوں گے جو سارا سارا دن بھی قرآن پڑھیں، تہجد پڑھیں، نمازیں پڑھیں، تسبیح پکڑیں، ذکر کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہمزۃ اللمزہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ جب ہم دیکھتے ہیں نا ہم کوئی اچھا کام کرنے لگے تو پھر ہمیں دوسروں کی خرابیاں کم نظر آتی ہیں زیادہ، اور اگر ہم غلط کر رہے ہیں نا تو اور بھی غلط کر رہے ہیں تو ہمیں خرابیاں کم نظر آئیں گی، ہمیں نارمل لگے گا. دس از نارمل، ہم بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں. لیکن ہم جو ایک سٹیپ اوپر آ گئے نا، اب ہم نیچے دیکھ رہے ہیں، اچھا وہ خراب ہے اور میں تو زیادہ نیک ہوں، زیادہ اچھا ہوں. اب کیا ہوگا؟ اس کی برائیاں شروع کر دیں گے، کبھی اس پہ برس پڑیں گے، کبھی کچھ کریں گے. چلیے دوسروں کے ساتھ نہیں تو اپنے گھر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ماں باپ زیادہ نیک ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو اتنا ہی ذلیل کرتے ہیں، پیار محبت ہی چھن جاتی ہے. کیا ہم اللہ کی خاطر ان سے بغض رکھے ہوئے ہیں، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں. اس سے کیا بچے قریب آ جاتے ہیں اور دور چلے جاتے ہیں. وہ درگزر اور معافی وہ چیزیں پھر رہتی نہیں، اور یہ سب کچھ بیچ میں شیطان کروا رہا ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اب اس پہ کہاں سے میں وار کر سکتا ہوں، وہ اپنی اسٹریٹجیز بناتا رہتا ہے کہ اس پہ یہ وار بھی نہیں چلنا، یہ بھی بیکار ہے، یہ بھی اس سے ذبح نہیں ہو سکتا، اس پہ یہ والا تیر چلاؤ، اس سے یہ مر جائے گا. السؤال ما خطوات الشیطان فی وسوسۃ لبنی آدم. بنو آدم کے لیے وسوسے ڈالنے میں شیطان کے اقدامات کیا ہوتے ہیں، کیا کیا سٹیپس ہوتے ہیں. خطوہ سٹیپ کو کہتے ہیں نا، کیا سٹیپس وہ لیتا ہے، وہ سارے اوپر جو بیان ہوئے. نمبر 7 من الجنۃ والناس الخبر ان الموسوس قد یکون من الناس. اس بات کی خبر دی جا رہی ہے کہ یہ موسوس جو ہے کبھی انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے، وسوسہ ڈالنے والا. قال الحسن ہما شیطانان. حسن بصری کہتے ہیں یہ 2 شیطان ہیں. اما شیطان الجن، جہاں تک شیطان جن کا تعلق ہے، فیوسوس فی صدور الناس، وہ تو دلوں میں وسوسے ڈالتے. اما شیطان الانس، انسانوں کے شیطان، فیاتی علانیہ، وہ تو کھلم کھلا آتے ہیں سامنے. وقال قتادہ ان من الجن شیاطین. قتادہ کہتے ہیں کہ شیاطین جنوں میں سے ہوتے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْإِنسِ شَيَاطِينَ، اور کچھ انسان بھی شیطان ہوتے ہیں. فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَيَاطِينِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، تو اللہ کی پناہ لو
انسانوں اور جنوں کے شیاطین سے۔ اللہ اکبر۔ السؤال هل من الانس شیاطین، کیا انسانوں میں سے بھی کچھ انسان شیطان ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں یہ؟ کیا پہچان ہے؟ کیسے پہچانے گے؟ یہ نہیں ہر ایک کو شیطان کہنا شروع کر دیں۔ ہاں کیسے ہوتے ہیں یہ؟ جو آپ کو خیر کے کام سے روک دیں کسی بھی طرح، چاہے محبت سے، چاہے دوستی کر کے، کیونکہ ہم شیطان صرف دشمن کو سمجھتے ہیں نا، جو ہمارے خلاف ہوتا ہے۔ جو ہمارا دوست ہوتا ہے اس کو تو نہیں ہم سمجھتے، اس کو تو اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ پھر ہمیں حق سے روکتا کون ہے؟ دشمن روکتے ہیں یا دوست روکتے ہیں؟ دوست۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، فلاں کو دوست نہ بناتا، اس نے مجھے لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو مجھے ذکر سے، ذکر میں قرآن، ذکر، نماز سب آتا ہے، اس نے مجھے اس سے بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا، ہٹا دیا، دور کر دیا، اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ گیا تھا، یعنی مجھے سب باتوں کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ ایسا دوست ملا جس نے مجھے کہیں سے کہیں پھیر کر کہاں سے کہاں لے گیا، زندگی میں ایسے مشورے دیے کہ میں تو حق سے ہی دور ہو گیا، کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ اور ایسے دوست آپ کو بہت سے ملیں گے۔ ہر اس بندے سے، چاہے آپ کے والدین ہوں، چاہے آپ کے بچے ہوں، چاہے آپ کے ساتھی ہوں، کوئی بھی ہو جو آپ کو حق سے روکے، اس کے بارے میں کانشیس ہو جائے۔ یہ نہیں لڑائی شروع کر دیں، لگتا ہے تم شیطان ہو، یہ نہیں کہنا۔ اینالائز ضرور کرنا ہے کہ یہ مجھے اس چیز سے روک رہا ہے، یہ میرا خیر خواہ کہاں سے ہے۔ محبت کی مار زیادہ سخت ہوتی ہے، اس پھندے میں ہم زیادہ پھنستے ہیں۔ کچھ لوگ ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں آپ کو، اور ان پہ بھی شیطان آتا ہے تاکہ ان کے ذریعے آپ اپنے کام سے ہٹ جائیں۔ آج تو نہ جاؤ نا اسکول، آج میری خاطر تم نہیں رک سکتی کہ تم نہ جاؤ الہدا، آج کسی اور کو بول دو، وہ کلاس لے لے گا۔ تمہیں اگر مجھ سے محبت ہوتی تو تم ضرور آج صرف میری خواہش پوری کر دیتے۔ اور جب انسان ایک چھٹی کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کہتا ہاں اس دن بھی کام چل گیا تھا نا، آج بھی چل جائے گا، میرے بغیر بھی تو چل سکتا ہے نا، کوئی میں انڈسپینسیبل تھوڑی ہوں، چلو آج بھی صحیح، آج بھی صحیح، آج بھی صحیح، کرتے کرتے پیچھے 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 گئے۔ کیونکہ انسان کا نفس ایسا ہے کہ ایک دفعہ اس کو لت پڑ جائے نا کسی خراب کام کی، تو اس کا مزہ پھر اس کو جینے نہیں دیتا، پکڑ پکڑ کے لے جاتے۔ کچھ لوگوں کو زیادہ دورہ پڑتا ہے، کچھ پہ کم۔ کچھ لوگ اپنا مسئلہ بتاتے ہیں کہ وہ فلاں لڑکے سے دوستی تھی، چھٹ تو گئی پر میرے دل کو قرار نہیں۔ یہ قرار کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ خلا ہے نا دل میں، اللہ کی محبت آ جائے، ایمان بھر جائے، کسی چیز کی پرواہ نہ رہے، کسی کی نہ یاد آپ کو ستائے اور نہ ہی کسی کی محبت اور نہ کسی کی دشمنی۔ یہ ہوتا ہے اصل غنا، کہ اللہ آپ کے اندر اتنا غنا پیدا کر دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ محبت نہ کریں کسی سے، یا آپ کسی کے کام نہ، یا کسی کی خیر خواہی نہ کریں، نہیں، سب کریں، لیکن جہاں حق سے روکے وہ دشمن ہے، وہ محبت بھی دشمنی۔ غنا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورتیں ایسی پوری کرے، جسمانی، روحانی، ایموشنل، ساری، کہ کسی چیز کی محتاجی آپ کو آپ کے مقصد زندگی سے نہ روکے، کہ آپ کسی کے ایسے محتاج ہو جائیں کہ وہ آپ کو اللہ کی عبادت سے روک دے، دین کے کام سے روک دے، ایسے کفر سے، ایسے شر سے، ایسی ہر چیز سے اللہ بچائے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ کیونکہ آپ دیکھیے تکمیل پہ دعا مانگتے، حضرت انس بھی اپنے خاندان والوں کو، خاندان بہت بڑا تھا، 103 بچے جو تھے نا، انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے خاندان کے جو تھے وہ اپنے دفنائے تھے اپنی زندگی میں۔ تو وہ اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر کے دعا کیا کرتے تھے، اجتماعی دعا کر سکتے ہیں ایسے موقع پر۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ سب سے خوبصورت چیز تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اختتام پر ہمیں دے دی، آغاز میں بھی دعا دی، آخر میں بھی دی۔ پہلے کیا دی؟ کہ ہمیں یا کرنا یا مدد چاہیے، اور یہاں پناہ چاہیے۔ وہاں مدد چاہیے تھی، یہاں پناہ چاہیے۔ مدد چاہیے تھی عبادت کے لیے، یا کا نعبد و یا کا نستعین، اور پناہ چاہیے اس عبادت کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ سے۔ اللہ تعالیٰ تیری پناہ لینا چاہتے ہیں، ہمیں آپ کی پناہ چاہیے، تاکہ ہم
تیرے راستے پہ چلنے سے کبھی بھی نہ رکیں، کبھی نہ رکیں، چلتے چلے جائیں۔ کوئی ایسی چیز جسے ہم خیر سمجھ کے اپنائیں اور وہ ہمیں تیرے راستے سے روک جائے، ہمیں اس سے بھی بچانا، اور کسی ایسی چیز کو جو شر سمجھ کے چھوڑے اور اس کو چھوڑ کے ہم تیرے راستے سے رکے، ہمیں اس سے بھی بچانا، ہمیں غلط فیصلوں سے بچانا، ہر شر سے محفوظ رکھ۔ جب انسان شیطان کے شر سے بچ جائے گا تو پھر اللہ کے راستے میں واقعی چل سکے گا انشاءاللہ۔ عمل بالآیات، اس میں معوذات کے ساتھ اپنے اوپر دم کریں، رات کو دم کرنا نہ بھولیے، ہر روز کیا کریں تاکہ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھ سکیں، کیونکہ سب سے پہلا کام تو وہ یہی کرتا ہے نا، کان میں پیشاب کرتا ہے آپ کے آ کے، جو وہ سوتا رہتا ہے، جب آپ اس کو ہرا کے اٹھ جاتے ہیں تو اٹھ کے ذکر کرتے ہیں، ایک گرہ کھل جاتی، وضو کرتے ہیں، دوسری کھل جاتی، پھر تیسری کھل جاتی ہے، اور آپ فریش ہو کے دن کا آغاز کرتے ہیں پورے ایمان کے ساتھ، ورنہ شیطان کی نحوست طاری رہتی ہے سارا دن، اور پھر انسان پیچھے ہوتا ہے، ایمان میں کمزور ہو جاتا ہے۔ التوجیحات میں آپ دیکھیے، اہمیت الاستعاذۃ باللہ من خطر العین والسحر، نگاہ بد اور جادو سے بچنے کے لیے استعاذہ، اور اہمیت الاستعاذۃ باللہ، اللہ کی پناہ لینے کی اہمیت، من وساوس الشیطان فہی من اوسع ابواب الشر علی الناس، شیطان کے وسوسوں کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لیں، کیونکہ وہ لوگوں پر شر آنے کا سب سے کھلا دروازہ ہے، سب سے بڑا، سب سے زیادہ شر اس کی طرف سے آتا ہے، جتنے بھی شر ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ شر میں صرف یہی شر نہیں ہے جو ہمیں ابلیس کی شکل میں یا دنیا کے اور چیزوں کے اس میں نظر آتا ہے، اس میں امام حسن بصری یہ کہتے ہیں کہ جو جہنم ہے اس کا بھی شر ہے، تو جب ہم ہر شر سے بچنے کے لیے کہتے ہیں تو پھر ہم دنیا اور آخرت سب کے شر سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہر شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا پڑھنا، آپ کا سیکھنا، آپ کی محنت قبول فرمائے، اور ہم سب کی کوششیں قبول فرمائے، اور ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھ کے اپنی خاص حفاظت میں رکھے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہمارے والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے، اور جو جا چکے ہیں دنیا سے عزیز رشتہ دار ان کی بھی بخشش فرمائے، اور جتنے بھی لوگ آج یہاں آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی برکتوں اور رحمتوں سے نوازے، ان کی ساری مشکلات، ان کی تکلیفیں، ان کے دکھ دور کرے، اور ہم سب کو اپنے خاص رحمت کے سائے تلے رکھے تاکہ ہم بھٹکنے سے بچیں اور ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الناس، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ لیتا ہوں، بربی، رب کی، الناس، انسانوں کے، ملک، بادشاہ کی، الناس، انسانوں کے، الہی، الہ کی، الناس، انسانوں کے، من شر، شر سے، الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے، الخناس، بار بار پلٹ کر آنے والے کے، الذی، وہ جو، یوسوسو، وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدوری، سینوں میں، الناس، لوگوں کے، من الجنتی، جنوں میں سے، والناس، اور انسانوں میں سے۔ سورۃ الناس کی فضیلت آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس کی 6 آیات ہیں اور 20 کلمات ہیں۔ پچھلی سورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ قل اعوذ برب الفلق، ایک دفعہ رب الفلق کی بس پناہ مانگی گئی، اس کی پناہ طلب کی گئی، کس چیز کے شر سے بچنے کے لیے؟ ہر چیز کے شر سے بچنے کے لیے، خصوصاً غاسق، ساحر اور حاسد کے شر سے، 3 چیزوں کے شر سے۔ اب یہاں 3 بار اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ لی گئی ہے، پناہ مانگی گئی ہے۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اور ایک چیز کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، شیطان، ازلی و ابدی دشمن، الذی یوسوس فی صدور الناس،
جو انسانوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بیرونی شر میں سے سب سے بڑا شر شیطان کا شر ہے۔ قرآن مجید جب مکمل ہوتا ہے تو انسان کے ایمان کا درجہ بہت اوپر چلا جاتا ہے، اس کے ارادے بہت بلند ہوتے ہیں، وہ زندگی میں بہت کچھ اللہ کی خاطر کرنا چاہتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ جن لوگوں نے آج سے پہلے قرآن مجید مکمل کیا، ہو سکتا ہے ان میں سے بھی کچھ لوگ یہاں موجود ہوں، وہ ان رکاوٹوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک رکاوٹ انسان کے اپنے اندر سے ہوتی، اپنے ہی گناہوں کی رکاوٹ ہوتی کہ وہ قرآن سے وہ تعلق نہیں رکھ پاتے جو رکھنا چاہیے، اللہ کی عبادت اس طرح نہیں کر پاتے جس طرح کرنی چاہیے، اللہ کے دین کی خدمت اس طرح نہیں کرتے جیسی کرنی چاہیے، اور پھر ایک رکاوٹ باہر سے آتی، اور وہ ہے شیطان کی ڈالی ہوئی رکاوٹ، جو غیر محسوس بھی ہوتی ہے اور انسانوں کی شکل میں بھی ہوتی۔ شیطان خود بھی وسوسے ڈالتا ہے اور دوسرے انسانوں کو بھی ٹول بنا کر استعمال کر کے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ کی پناہ لینی چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ اور بہت بڑا شر شیطان کا ہے، ماحول کا ہے، جو انسانوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ وہ ہمارے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے محبت کرنے والے ہمارے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، ہم پہ رحم کرتے ہوئے، ہم پہ ترس کھاتے ہوئے، ہم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے، اور بعض اوقات ہمارے دشمن ہمارے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں کہ اس کو کچھ کرنے نہیں دینا، یہ بھلا چلے تو صحیح اس راستے میں۔ ہاں، جو کمزور ہوگا وہ مغلوب ہو جائے گا، لیکن جو طاقتور ہوگا وہ غالب آ جائے گا۔ اور طاقت اصل میں کس کی طاقت ہے؟ اللہ کی طاقت ہے، اور اللہ کی طاقت کا فائدہ یا اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو طاقتور کرتا ہے؟ جو اللہ کی مدد لیتا ہے، اللہ کی پناہ لیتا ہے، جو اس کو پکارتا ہے، جو اس پر بھروسہ کرتا ہے، جو اس سے ڈرتا ہے، جو اس کی اطاعت کرتا ہے، جو اس پہ توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر اپنی رحمت سے بچاتا ہے ان سارے قسم کے نقصانات سے، اس سارے شر سے۔ تو آپ دیکھیے سورت کو دیکھتے ہیں، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں رب الناس کی، لوگوں کے رب کی، تمام انسانوں کے رب کی۔ رب کون ہے؟ جس نے پیدا کیا، خالق۔ وہ کون ہے؟ جو ہے ہمارا مالک اور ہماری ہر چیز کا مالک۔ اور وہ کون ہے؟ جو ہمارا مدبر ہے، جو ہمارا رازق ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی اور موت ہے، جو ہماری ہر چیز کے اوپر اختیار رکھتا ہے، ہمارا نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، جو ہمارا رب ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ابتدا سے لے کر آج تک ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہماری ساری ضروریات پوری کر رہا ہے، ہمیں دنیا میں گرو کرنے کے لیے جسمانی طور پر، روحانی طور پر، علمی طور پر، ہر اعتبار سے جو کچھ دیا اسی نے دیا ہے۔ جو ہماری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے وہ ہے ہمارا رب، اور صرف ہمارا نہیں، رب الناس، تمام انسانوں کا، ہر ایک کی ضرورت پوری کر رہا ہے۔ ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو جس چیز پہ چاہے تصرف کرے، جس چیز کو جیسے چاہے استعمال کرے، اس کی اتھارٹی، اس کی ڈومینین، اس کا کنٹرول ہر چیز پر ہوتا ہے۔ وہ جس چیز کو جب جہاں سے چاہے لے لے، جس طرح چاہے استعمال کرے۔ ملک الناس، سب انسانوں کے بادشاہ۔ اللہ جہاں رب العالمین ہے وہاں مالک یوم الدین بھی ہے، ہمارے انجام کا مالک بھی وہی ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اور پھر لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے پاس ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، الملک القدوس،
تو وہ ہے ملک الناس، الہ الناس، جو سارے لوگوں کا الہ ہے، اصل معبود وہی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اسی کی ہے مخلوق اور اسی کا چلے گا حکم، اسی کی عبادت کرنا سب پر لازم ہے۔ وہ اپنی الوہیت میں بھی اکیلا ہے، بادشاہ بھی اکیلا ہے، سب بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے اور سب کا رب ہے، سب کی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ تو یہ 3 بار پناہ مانگی گئی ہے اور یہ شدید ترین ہے، یعنی جب ایک بات کو 3 بار کیا جائے مختلف طریقوں سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اہم معاملہ ہے۔ اور یہ پناہ لے کر کیا کہا گیا؟ من شر الوسواس، کہ اے اللہ مجھے وسواس کے شر سے بچا۔ وسواس کا معنی ہے موسوس، جو وسوسہ ڈالنے والا ہے، جیسے زلزال، تو مبالغے کے لیے یہ استعمال ہوا ہے، بہت زیادہ وسوسے ڈالنے والا مراد ہے شیطان۔ اور وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ کسی بری چیز کا دل میں خیال پیدا کرنا، اندرونی اغوا، دل میں برے خیال کا آنا۔ کبھی برا خیال آتا ہے جو برے کام کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، اور کبھی برا خیال آتا ہے جو انسان کو پریشان کر دیتا ہے، غمگین کر دیتا ہے۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ بیٹھے بیٹھے پھر رونے لگے؟ یعنی آپ اپنی نماز میں ایسے مصروف ہیں خشوع کے ساتھ، اچانک کیا ہوتا ہے؟ وہ وسوسہ ڈال کے چلا جاتا ہے اور آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ آپ نے کون سی رکعت پڑھنی ہے۔ تو یہ کس نے آپ کی نماز خراب کی؟ اسی وسواس ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ صرف ایک بار نہیں آتا، الخناس، پوری توجہ رکھتا ہے، دوبارہ تو نہیں متوجہ ہو گیا، پھر وسوسہ ڈالو، میں کہتے سب سے زیادہ وہ کہاں ہمارے پیچھے ہوتا ہے؟ جب ہم سب سے زیادہ اہم کام کر رہے تھے، اللہ کی عبادت، جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ اور ہر شخص کا یہ مسئلہ ہے، ہر شخص کا، کہ میری نماز میں کنسنٹریشن نہیں ہوتا، مجھے بہت خیال آتے ہیں، ان سے کیسے بچوں؟ کتنی بڑی مشکل ہے نا۔ پھر کب آتے ہیں بہت خیال؟ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایون وضو میں کچھ لوگوں کو بہت مسئلہ ہو جاتا ہے کہ میں ابھی پاک نہیں، وہ بار بار ہاتھ دھوتے ہیں، بار بار ان کو وہم ہو جاتا ہے، بار بار استنجا کرتے ہیں، بار بار نہاتے ہیں کہ ابھی ہم پاک نہیں ہوئے، پاک نہیں ہوئے۔ اس طرح شیطان ان کے پیچھے لگ کے ان کا وقت ضائع کرتا ہے، کیونکہ وہ وضو جو آپ 5 منٹ میں کرنے والے ہیں اس کو آپ گھنٹہ لگا دیتے ہیں، آپ واش روم سے نکل کے ہی نہیں دیتے۔ کتنی بڑی مشکل ہے۔ تو یہ وسواس جو ہے دل کے اندر یا سینے میں، جس میں دل ہے، دل سینے کے اندر ایسے ہی ہے جیسے گھر میں ایک کمرہ ہو، یعنی آپ کے صحن میں کوئی چیز آ جائے، داخل ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ صحن میں جب کوئی بچہ شور کر رہا تو ساری جگہوں پہ جاتا ہے اس کا شور، تو شیطان سینے پہ آ جاتا ہے اور پھر وہ دل تک پہنچ جاتا ہے، یعنی بڑے پیمانے پر اپنا کام کرتا ہے۔ الخناس، بار بار پلٹ کے آتا ہے۔ خناس وہ ہوتا ہے جو پیچھے پھٹتا ہے تھوڑا سا، پھر واپس آ جاتا ہے، پھر پلٹ کے، پھر یعنی ایسا حملہ آور، شدید حملہ آور ہوتا ہے نا، جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرتا ہے، جانے کا نام نہیں لیتا، یعنی پیچھے دبک جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، اور پھر آ کے ایسی خاموش آواز آپ کے اندر پیدا کرتا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، غیر محسوس طریقے سے دل میں وسوسہ ڈال کے چلا جاتا ہے۔ وسوسہ سے مخفی آواز کو کہتے ہیں، چھپی ہوئی آواز جو ویسے پتہ ہی نہیں چلتی۔ اور خناس میں آپ دیکھیں کہ خنس ان ستاروں کو کہا گیا نا جو سیدھی چال چلتے چلتے کیا کرتے ہیں؟ الٹی چلنے لگتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ کون ہے وہ؟ من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان ڈائریکٹ آپ پر آتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی اور پہ جا کے وہ کوئی اس سے ایسا کام کراتا ہے کہ آپ اپنے کام پہ توجہ نہ کر سکیں۔ عموماً ماؤں کو اس بات کا تجربہ ہوا ہوگا کہ جب وہ نماز پڑھنے لگتی ہیں تو بچے کیا کرنے لگتے ہیں؟ یا رونے لگتے ہیں، یا کچھ چیزیں توڑنے پھوڑنے لگتے ہیں، یا کسی خطرناک چیز میں ہاتھ ڈالنے لگتے ہیں، یا کہتے ہیں ہمیں واش روم جانا ہے نہیں۔ اس طرح آپ کی نماز ڈسٹرب کرتے ہیں، یا جب بھی آپ قرآن پڑھنے لگے تو آپ کو پریشان کریں گے۔ ویسے کھیل رہے ہوں گے، جو ہی دیکھیں گے ماں کوئی اچھا کام کرنے لگی، سب چھوڑ چھاڑ کے آ جائیں، اس شیطان نے اس کو بہکایا، وہ آ گیا آپ کو پریشان کرنے کے لیے۔ نہ وہ چھوٹے کو چھوڑتا ہے، نہ وہ بڑے کو چھوڑتا ہے۔
وہ لوگوں کو جا کے کہتا ہے کہ یہ سوچو یہ سوچو، پھر لوگ اس کے مطابق آ کے افواہیں پھیلاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کبھی الزام تراشی کرنے لگتے ہیں، کسی نہ کسی طرح آپ کا سکون ختم کرتے ہیں، آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں تاکہ آپ اہم کام نہ کر سکیں۔ جو ہی آپ سارے کاموں سے فارغ ہو کر کنسنٹریشن کے ساتھ کوئی بھی اچھا نیکی کا کام کرنے لگیں گے تو کیا ہوگا؟ کوئی ایسی فون کال آ جائے گی کہ سنتے ہی آپ سخت ڈسٹرب ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اور آپ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے سوچ رہے ہوں گے، اور جو کام کرنے کا ہے وہ یا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس وسواس کا؟ کہ انسان کو خیر کے کام سے روک دیا جائے۔ تو شر اندر سے بھی وسوسے اور باہر سے بھی لوگوں کے یا جنوں کے ذریعے، یعنی دوسروں کو وہ برے کام لگا کر خود پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور پھر جب دیکھتا ہے کہ ذرا کمی آنے لگے وہ واپس آ کے دوبارہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ 24/7 اپنا کام کرتا ہے، کوئی ایک بھی چھٹی نہیں کرتا۔ ہم تو بیچ بیچ میں چھٹیاں کر لیتے ہیں، قرآن پڑھنے سے چھٹی، ذکر سے چھٹی، کچھ نہ کچھ چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہی چھوڑتے ہیں، جہاں چھوڑتے ہیں اسی راستے سے داخل ہو جاتا ہے، وہیں سے آ جاتا ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان ویسے بھی لگا ہوا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، ما منکم من احد وقد وکل اللہ بہ قرینہ من الجن، تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کے ساتھ اس کا قرین جنوں میں سے نہ لگا اس کا ساتھ۔ لیکن اس کا علاج کیا ہے پھر؟ کیسے بگائیں اس کو، کیسے دور کریں، کیسے بچیں اس سے؟ معوذتین ہی کے ذریعے، اعوذ باللہ کے ذریعے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تعوذات۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اس کا زور کس پہ نہیں چلتا؟ ایمان والوں پر۔ یقین مانیے جب آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، کوئی شخص آپ کو بڑی سے بڑی بات سنا جائے، کوئی گالی دے جائے، کوئی الزام لگا جائے، کچھ کر جائے، آپ کے دل کی حالت کیا ہوتی؟ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں، آپ پرواہ ہی نہیں کرتے۔ اس کو اور غصہ آتا ہے، میں نے اتنی باتیں سنائی، اس نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ وہ اور انسانوں کو بھی ساتھ ملا لیتا ہے اور ان سے بھی غصہ کرواتا ہے، اور بڑا حملہ کرتا ہے، اور بڑا حملہ کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہے ایک موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ جواب نہیں دے رہے تھے، بالآخر تنگ آ کے جواب دیا کہ میں سے چپ تو کراؤں، جیسے ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا، صبر 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 صبر، اور ایک دفعہ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھٹ پڑتے ہیں، اگلی پچھلی کسر نکال دیتے ہیں، آؤ میں اب تمہیں بتاؤں۔ یہیں سے شیطان کو آنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا، کنٹرول کرنا، روکنا بڑا ضروری، ورنہ انسانوں کے درمیان تعلقات خراب کر دیتا ہے، کیونکہ آپ اس غصے میں آ چکے ہوتے ہیں۔ اور جب آپ غصے میں آتے ہیں تو آپ کو اپنی زبان پہ کنٹرول رہتا ہے؟ اپنے خیالات پہ کنٹرول رہتا ہے؟ نہیں۔ پھر آپ جو دل چاہے بولتے ہیں، اور جو آپ بول رہے ہیں وہ دوسرا سن رہا ہے اور اپنے دل پہ لے رہا ہے۔ آپ تو کہہ کے بھول گئے، آپ کا تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا جب آپ نے بول لیا، جو اندر لاوا تو سارا باہر نکل آیا، لیکن جس پہ ڈالا اپنے وہ نزلہ، اس کا اب کیا حال ہے؟ اس کو تو لگ گیا نا وائرس، اب تو اس کو صحت ہوتے ہوتے ہوگی نا، جس کو آپ نے مصیبت میں ڈالا۔ اور ہوتا کیا، کچھ باتیں تو زندگی بھر نہیں بھولتی، پھر پلٹ پلٹ کے انسان پچھلی باتوں کو دہراتا رہتا ہے، اور بیٹھے بیٹھے رونے لگتا ہے، اچھا وہ فلاں وقت فلاں نے مجھے یہ کہا تھا، سیلف پٹی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ایسے مواقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس چھپے دشمن سے، جو چھپ کے بھی آتا ہے اور دوسروں کے ذریعے بھی آتا ہے، اور انسان پہ قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، تو انسان مضبوط کب ہوتا ہے؟ ایک انسان کمزور ہے نا، دوسروں کا سہارا چاہتا ہے پھر، لیکن اصل سہارا کون ہے؟ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ ایسے شخص کو پناہ ملتی ہے، پھر ایسا شخص اصل میں اسٹرانگ ہوتا ہے، جو اپنے پھر حواس پہ بھی قابو پا لیتا ہے، اپنی زبان پہ بھی قابو پا لیتا ہے، اس کا کام نہیں متاثر ہوتا، ساری باتیں سن کے ادھر ان کو پھینک کے باہر، اور اس کے بعد پھر اپنا کام شروع کر دیتا ہے، سنی انسنی، گویا سنا ہی نہیں، تب کام چلتا ہے۔ ورنہ آپ ہر تھوڑی دیر بعد گر جائیں گے، شیطان قابو پا لے گا آپ پہ،
ہر تھوڑی دیر بعد گرے پڑے ہوں گے. کتنی دفعہ کوئی آپ کو اٹھائے گا, کتنی دفعہ کوئی پش کرے گا. اب قرآن مکمل ہو رہا ہے مثلاً, تو ہر شخص خوف کا شکار ہے آپ میں سے. کیا خوف ہے آپ کو بتائیے؟ پتہ نہیں ہم اس راہ پر قائم رہ سکیں گے یا نہیں, ثابت قدمی ہوگی یا نہیں. یہ کون خوف ڈال رہا ہے آپ کے دل میں؟ شیطان. کیونکہ پہلے وہ خوف ڈالتا ہے, پھر آپ کے کانفیڈنس کو ختم کرتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے کچھ. یہاں تو اتنی پروٹیکشن ملی ہوئی تھی آپ کو, لوگ پش کرنے والے تھے, موٹیویٹ کرنے والے تھے, ہر روز غذا ملتی تھی تو آپ کرتے تھے. اب تو یہ ہے نہیں, لہٰذا تم کچھ کر بھی نہیں سکتے. جس کے بھی دل میں خوف ہے وہ سب یہ کہیں کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے, حسبی اللہ و نعم الوکیل. جب تک آپ اللہ کا دامن تھامے رکھیں گے, اللہ کی پناہ لیں گے, کوئی آپ کو اس رستے سے ہٹا ہی نہیں سکتا. آپ استقامت کا پہاڑ بن جائیں گے. پہاڑوں کو کوئی ہلا سکتا اپنی جگہ سے؟ نہیں ہلا سکتا. آپ کا ایمان مضبوط ہوگا, اللہ کو یقین اور توکل اور بھروسہ ہوگا, اللہ کی کتاب کو آپ نے تھاما ہوگا, یہ خناس پیچھے ہٹ جائے گا, آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گا. لیکن اگر آپ نے یہ چھوڑ دیا, قرآن کو چھوڑ دیا, ذکر چھوڑ دیا, عبادت چھوڑ دی, تو پھر کس کو موقع مل جائے گا آپ پر قابو پانے کا؟ شیطان کو. شیطان کون ہے, آپ کا دوست یا دشمن؟ دشمن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اس کے لیے زندگی تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے ہم اس کو. قَالَ يَا رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى, اللہ میں اندھا کیوں اٹھا؟ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا, تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی تو نے ان کو بھلا دیا. یہ صرف حفظ کر کے بلانا نہیں, یہ اس طرح بھی بلانا ہے کہ قرآن کو نہ پڑھے, کوئی بھی جو نہ پڑھے وہ بھول جاتا ہے کہ کیا مطلب ہے ان آیتوں کا. جیسے پڑھا ہی نہ, کو بھی ترجمہ بھول جاتا ہے, تفسیر بھول جاتا ہے, معنی, مفہوم, مقصد, روح, ہر چیز ختم ہو جاتی. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى, آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا. اسی طرح جیسا تم نے کیا, کما تدین تدان, جیسا کیا ویسا ہی اب بھرو گے. تو حل کیا ہے, علاج کیا ہے, کرنا کیا ہے؟ اس خوف کا علاج کیا ہے, کیا کرنا ہے؟ اس کو پکڑ کے رکھنا ہے, قرآن کو پکڑ کے رکھنا ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا. اصل مرض کیا ہے جس کی وجہ سے انسان یہ تین کام چھوڑتا ہے؟ تزکیہ کا کام, ذکر اور نماز. کون چھوڑتا ہے؟ جو دنیا کو ترجیح دیتا ہے, دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتا. دنیا دنیا دنیا, کھانا, کپڑے, گھر, شادی, بچے, سسرال, مہمان, سیر و تفریح, بس جابز ادھر ادھر. اور قرآن وہ واپس اوپر شیلف پہ چلا گیا. نہ خود پڑھتے ہیں, نہ نمازوں میں پڑھتے ہیں, جو سپارہ یاد کیا وہ بھی بھول گیا. اور پھر نہ درس تدریس کا کوئی کام. ہم نے پڑھا تھا کبھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, لیکن وہ ہوتے ہیں کچھ خوش نصیب جو یہ کام کرتے ہیں, سب کا کام تھوڑی. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کس کو موقع مل جاتا ہے آپ پہ قابو پانے کا؟ شیطان کو. اب یہ آپ کے اپنے اس پہ ہے کہ آپ اس کو موقع دیں اپنے اوپر قابو پانے کا, یا پھر آپ اس پہ قابو پا جائیں. آپ قابو پا سکتے ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ, کسی انسان کے سہارے نہیں ہو سکتا. یہ انسانوں کے سہارے کی بجائے اللہ کا سہارا لیں, خوب خوب اس کو پکاریں, ہر حال میں پکاریں, ہر ضرورت پہ پکاریں. وہ رب الناس ہے, وہ رب العالمین ہے. آپ دیکھیں قرآن کا آغاز کس سے ہوا تھا؟ الحمدللہ سے, الحمدللہ رب العالمین. اور اختتام کس پہ ہو رہا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اور وہاں بھی اللہ کی صفات تھی, تین چیزوں کا ذکر آیا تھا نا, رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. وہاں ہم نے کیا وعدہ کیا تھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیوں ایاک نستعین؟ کیوں؟ اس شیطان سے بچنے کے لیے, اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ جن لوگوں نے قرآن پڑھا, دین پڑھا اور اس پر عمل کیا اور تو ان سے راضی ہوا, ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلانا
جو لوگ قرآن کا کورس کر گئے، پڑھ گئے، سب کچھ کر کے بھلا گئے، ہمیں ان کے رستے پہ نہیں چلنا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نہیں چلنا ان کے راستے پہ جن سے تو غضبناک ہو گئے، جن پہ تیرا غصہ نازل ہوا، بلائیں نازل ہوئیں، عذاب نازل ہوا، مصیبتوں میں پڑے اور سب کچھ بھول گئے. اور وہ جو بھٹک گئے، چل رہے تھے سیدھی راہ، وہ بیچ میں کسی نے باتوں میں لگا لیا اور نظریہ آگے اور ادھر ادھر کی چیزیں، چل پڑے کسی اور راہ. اللہ ان کی طرف بھی نہیں جانا. ہمیں تیرے دامن کو تھامنا ہے. توکل، تقوی، صبر، یقین، علم نافع کا حصول، صحبت صالح، توفنا مع الابرار. یہ جنگ صرف یہاں ختم نہیں ہو جاتی، یہ موت تک، حتیٰ کہ مرنے کے وقت بھی شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے. تو اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. وَأَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ، کہ اللہ اس وقت بھی مجھے وہ بہکائے نہ، اس وقت میں اس کی چالوں میں نہ آؤں. تو سب سے خطرناک فتنہ چھپا دشمن شیطان ہے. اس کی چالیں تو بہت سی ہیں. اس وقت چونکہ موضوع یہ نہیں ہے، آپ پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں کہ کس کس طریقے سے انسانوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، حرام چیزوں کو، غلط چیزوں کو خوشنما بنا کے دکھاتا ہے. زین لہم الشیطان اعمالہم، برے کاموں کو اچھا بنا کے دکھاتا ہے. تم تو سب بہت ہی اچھا کر رہے ہو. بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو شیطان ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم آگاہ نہیں ہوتے. اس لیے اس موقع پر میں چاہوں گی کہ آپ 30واں پارہ لفظی ترجمہ اس کو بس اپنا نا حرز جان بنا لیں، پڑھیں اور پڑھائیں. آپ میں سے ہر ایک لازماً اس سپارے کو کسی نہ کسی کو پڑھائے. لفظی ترجمہ بھی، حفظ بھی، تجوید بھی اس کی، اور اس کا معنی بھی، اور سبق اپنے لیے لے. جب پڑھا کسی کو رہے ہوں تو نصیحت کس کو کریں؟ اپنے کو کریں، کیونکہ فائدہ آپ کو ہوگا. معانی الکلمات میں ایک ہی لفظ ہے الخناس، الذی یختفی ویہرب عند ذکر اللہ، وہ جو چھپ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے اللہ کا ذکر کرنے پر، اور جب ذکر نہیں کرتے پھر کیا کرتا ہے؟ واپس آ جاتا ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ بچ جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. وقفات میں قل اعوذ برب الناس فی سورة الفلق جاء فی الاستعاذة بصفت واحدۃ وہی برب الفلق. سورۃ الفلق میں ایک صفت آئی ہے جس کے ذریعے استعاذہ یعنی پناہ لی گئی، اور وہ ہے رب الفلق. وفی سورۃ الناس جاء فی الاستعاذة بثلاث صفات، سورۃ الناس میں 3 صفات کا ذکر ہے. مع ان المستعاذ منہ فی الاولى 3 امور والمستعاذ منہ فی الثانیۃ امر واحد. ایک صفت کے ذریعے پناہ لی گئی 3 چیزوں سے، اور یہاں 3 صفات سے اللہ کی پناہ لی گئی ایک چیز سے. کیوں؟ وَلِخَطَرِ الْأَمْرِ الْوَاحِدِ جَاءَتِ الصِّفَاتُ الثَّلَاث، ایک خطرے کے لیے 3 صفات کا ذکر آیا ہے، اور وہ خطرہ ہے شیطان کا. السؤال فی سورۃ الفلق استعیذ بصفت واحدہ من 3 شرور. سورۃ الفلق میں ایک صفت کے ساتھ 3 شر سے بچنے کی دعا کی گئی ہے. وفی سورۃ الناس استعیذ ب3 صفات من شر واحد فلماذا، اور سورۃ الناس میں اس کے برعکس 3 صفات کے ذریعے ایک شر سے بچنے کی دعا کی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ شر سب کی بنیاد بھی یہی ہے، کیونکہ ساحر کے پیچھے بھی کون ہوتا ہے، اور غاسق میں بھی زیادہ شیطان ہی پھر رہا ہوتا ہے، اور حاسد کے پیچھے بھی کون ہوتا ہے؟ شیطان. حسد وہ پہلا گناہ ہے نا جو آسمان پر ہوا، کس نے کیا؟ شیطان نے. اور زمین پر کس نے کیا؟ حابیل کے ساتھ جب قابیل کا معاملہ پیش آیا، قابیل نے. اور اب بھی آپ دیکھیں تو بہت سے گناہوں اور برائیوں کی جڑ جو ہے وہ حسد ہوتا ہے. دل میں ایک آگ لگتی ہے، پھر انسان غیبت شروع کر دیتا ہے، الزام تراشی شروع کر دیتا ہے، دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کر بیٹھتا ہے، اور پھر جب تعلقات خراب ہوتے ہیں تو سازشیں کرتا ہے راتوں کو. تو پھر کیا کرتا ہے؟ جادوگروں کے پاس چلا جاتا ہے اور سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی کچھ ہو رہا ہے نا معاشرے میں، سارے مسائل یہیں سے جنم لیتے ہیں. نمبر 5
قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس فإن قیل لما قدم وصفه تعالی برب ثم بملک ثم بإلہ، اگر یہ کہا جائے کہ سب سے پہلے رب کا ذکر آیا، پھر ملک کا، پھر الہ کا، تو سب سے پہلے رب کا ذکر کیوں آیا ہے؟ فالجواب ان هذا على الترتیب فی الارتقاء الى الاعلی، تو یہ اعلیٰ کی طرف جانے کی ترتیب ہے۔ وذلك ان الرب قد يطلق على كثير من الناس فيقال فلان رب الدار وشبه ذلك، کیونکہ رب کا اطلاق بہت سے لوگوں پر ہوتا ہے، جیسے فلاں گھر کا مالک ہے۔ ولا شک انہم اعلی من سائر الناس، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سارے لوگوں سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ فبدأ به الاشتراک معناہ، تو اس سے آغاز کیا گیا معنی کے اشتراک کے لیے۔ واما الملک فلا یوصف به الا احد من الناس، اور جو ملک ہوتا ہے وہ لوگوں میں سے کوئی ایک ہی ہوتا ہے، سب بادشاہ نہیں ہوتے۔ وہم الملوک ولا شک انہم اعلی من سائر الناس، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ملک جو ہوتا ہے باقی لوگوں سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ فلذلک جاء به بعد الرب، اسی لیے یہ رب کے بعد آیا۔ واما الالہ فہو اعلی من الملک، الہ جو ہوتا ہے وہ بادشاہ سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ ولذلک لا يدعی الملوک انہم آلہہ، اسی لیے ملوک دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ الہ بھی ہیں۔ فإنما الإلہ واحد، کیونکہ الہ تو بس ایک ہی ہے۔ لا شریک لہ ولا نظیر، اس کا کوئی شریک اور کوئی مثال نہیں۔ فلذلک ختم به، اسی پر اختتام ہوا، اس سے آگے پھر کوئی اور صفت نہیں بیان کی گئی، کیونکہ الہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ السؤال ما وجہ ترتیب وصف اللہ بالرب ثم الملک ثم الالہ فی هذه السورہ؟ الترتیب فی الارتقاء۔ نمبر 6، من شر الوسواس الخناس وسوسۃ الشیطان فی صدر الانسان بانواع کثیرہ، انسان کے سینے میں مختلف طرح کے وسوسے شیطان ڈالتا ہے۔ منہا افساد الایمان والتشکیک فی العقائد، شیطان کے وسوسے کی ایک قسم کیا ہے؟ ایمان اور عقیدے میں شک ڈالنا، فساد ڈالنا، ایمان کا بگاڑ، عقیدے میں شک۔ فَإِن لَّمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ أَمَرَهُ بِالْمَعَاصِي، جب وہ کسی کے عقیدے میں بگاڑ نہیں پیدا کر سکتا تو پھر کیا کرتا ہے شیطان؟ اس کو کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ گناہ کرنے کا۔ فَإِن لَّمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ، اگر وہ اس پہ بھی قابو نہیں پاتا، ثَبَّطَهُ عَنِ الطَّاعَاتِ، تو اس کو کس سے روک دیتا ہے؟ اطاعت کے کام کرنے سے، یعنی اچھے اچھے کاموں سے روک دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ ترتیب دیکھیے آپ شیطان کی چالوں کی ترتیب دیکھیے۔ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ عقیدہ بگاڑتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص تو عقیدے میں بہت مضبوط ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ گناہوں میں ڈالتا ہے۔ دیکھتا ہے یہ تو نہیں گناہ کرتا، اس طرف جاتا ہی نہیں، کسی حرام چیز کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، تو پھر کیا کرتا ہے؟ اس کو سستی ڈالتا ہے، اس کے اندر نیک کاموں میں رکاوٹ۔ اب پڑھ لیا جتنا قرآن پڑھنا تھا، اب اور کیا کرنا، کافی ہے۔ سستی، اچھا آج شروع کروں گی، کل کروں گی، یہ کام کر لوں پھر کروں گی، وہ کام ہو جائے پھر کروں گی، وہ آ جائے پھر یہ چلا جائے، پتہ نہیں کیا سے کیا، حتیٰ کہ وہ ٹلا کے جو نیکی کے کرنے کا کام ہے وہ روک دیتا ہے، کرنے نہیں دیتا۔ وَإِن لَّمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الرِّيَاءُ فِي الطَّاعَاتِ لِيُحْبِطَهَا، اگر وہ اس پہ قابو نہیں پاتا اور بندہ نیکی کے کام کر ہی لیتا ہے تو اس پہ ریاکاری داخل کر دیتا ہے تاکہ اس کا عمل ہی ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے۔ دیکھو تم نے یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، اس کو دکھاؤ، اس کو بتاؤ۔ حتیٰ کہ والدین، استادوں اور سب کی نظروں میں انسان اچھا بننا چاہتا ہے اور ہر ایک کو اپنے نیکیوں کے قصے سنانا شروع کر دیتا ہے اور اپنا عمل ضائع کر دیتا ہے۔ فَإِن سَلِمَ مِن ذَلِكَ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الْعُجْبَ بِنَفْسِهِ، پھر اگر وہ ریاکاری کرانے سے باز رہتا ہے تو اپنے نفس پہ عجب کہ میں بڑا اچھا ہوں، میں سب سے اچھا ہوں، عجب اس کے اندر ڈال دیتا ہے، یعنی کہ سیلف پریز اور سیلف پائٹی جو ہے، یعنی اس کی طرف اس کا دھیان چلا جاتا ہے۔ وَاسْتِكْثَارُ عَمَلِهِ، کہ میں بڑے زیادہ اچھے کام کرتا ہوں۔ وَمِن ذَلِكَ أَنَّهُ يُوقِدُ فِي الْقَلْبِ نَارَ الْحَسَدِ وَالْحِقْدِ وَالْغَضَبِ، جب یہ ایروگنس آتی ہے کہ میں نیک ہوں اور میں سب سے اچھا ہوں تو اس کے دل کے اندر وہ بھڑکا دیتا ہے آگ، کس چیز کی؟ حسد کی۔ وہ دیکھتا ہے میرے سے آگے کوئی جا رہا ہے، اوہ ہو، کاش یہ نہ جا سکے، اور اس کی لگ پلی شروع کر دیتا ہے اور اسے جلنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے خلاف حقد اور بغض رکھتا ہے، اور پھر کبھی کبھی غصے میں آ کے اس کو سنا بھی دیتا ہے۔ حتی یقود الانسان
الى شر الاعمال واقبح الاحوال، یہاں تک کہ انسان کو لے جاتا ہے بدترین اعمال اور